اور ظلم تو ظلم ہوتا ہے، پھر اہل البیت کے ساتھ ظلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسوں کے ساتھ ظلم، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود مبارک میں اٹھاتے تھے، اپنے کندھوں پر سوار فرماتے تھے۔ تو ظلم تو ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں ضرور عطا فرماتے ہیں، اور پھر ایسا ظلم کہ جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ کیا ان ظالموں کو دنیا میں سزا نہیں ملی ہوگی؟ ملی ہے، اور ان کے واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ جو شخص بھی واقعہ کربلا میں ملوث تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں سزا ضرور دی، اور آخرت کی سزا تو الگ ہے۔ ایک بوڑھا شخص تھا، سب سے پہلے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے لیے بد دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ، جو تیری بیٹی کے بیٹے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں ان کو تباہ و برباد فرما دے، ان کو غرق فرما دے، ان کو قتل فرما دے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے فرما دے۔ اور ان کی بد دعا ایسی قبول ہوئی کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بوڑھا شخص تھا، وہ نابینا ہو گیا۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، آپ کی آنکھیں تو ٹھیک تھیں، اچانک نابینا کیسے ہو گئی؟ کہنے لگا کہ جب سے میں اس ظلم میں شامل تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور جو لوگ واقعہ کربلا میں ملوث تھے ان کی لاشیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون میں رنگی ہوئی ایک سلائی میری آنکھوں میں ماری، جس کی وجہ سے میں نابینا ہو گیا۔ وہ واقعہ خواب کا بیان فرما رہے ہیں، لیکن اس خواب کا بھی اس پر ایسا اثر ہوا کہ وہ واقعی نابینا ہو گیا۔ اور ایک ظالم ایسا تھا کہ جس کی شکل ایسی سیاہ ہو گئی تھی جیسے کہ تارکول ہوتا ہے۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو بڑے خوبصورت تھے، چہرہ سیاہ کیسے ہو گیا؟ کہنے لگا کہ جب بھی میں سوتا ہوں تو مجھے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جاتا ہے، اور میں جلتا رہتا ہوں، جس کی وجہ سے میرا چہرہ اس طرح سیاہ ہو گیا۔ یعنی ان کی زندگی سے سکون ختم ہو گیا تھا۔ وہ جب جاگ رہے ہوتے تھے پھر بھی ان کی زندگی میں سکون نہیں تھا، اور جب سوتے تھے تو پھر بھی خواب میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا سلوک فرماتے تھے کہ جب بیدار ہوتے تھے تو اس خواب کا اثر بھی ان کی زندگی پر نظر آتا تھا۔ ایک دفعہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ جس شخص نے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بدلہ دیا۔ ایک شخص وہاں موجود تھا، کہنے لگا ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں خود وہاں پر تھا، میں بھی ان ظالموں میں سے تھا، میرے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اس کا ایک چراغ تھا، اس چراغ کی بتی اچانک بجھ گئی اور اس کو ٹھیک کرنے لگا تو اس کے سارے جسم کو آگ لگ گئی۔ یعنی ایک چراغ کی آگ کی وجہ سے اس کے سارے جسم کو آگ لگ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اس کو جلا کر بالکل کوئلہ بنا دیا۔ اور یزید کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس کے بعد اس کی حکومت 1.5 یا 2 سال چلی ہوگی، اور ہر طرف سے بغاوتیں شروع ہو گئی تھیں، یعنی وہ بھی اپنی اس کرسی سے اور اپنی حکومت سے فائدہ حاصل نہیں کر سکا، اور اس کی بھی ایسی بری موت ہوئی ہے۔ تو ظاہر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں پر ایسا ظلم کرے گا تو دنیا میں بھی تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا عطا فرمائیں گے، اور ملی بھی ہے، اور آخرت میں بھی ان کو